نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے جو لوگ دین میں داخل ہوتے تھے وہ دین کے لیے ہر قسم کی قربانی، بہت بڑے بڑے پیمانے پہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور یہ صحابی اور صحابیات جتنے بھی ہیں ان کا جو اتنا بلند مقام ہے یہ اسی وجہ سے کہ اللہ کے خاص چنے ہوئے لوگ تھے جنہیں اللہ پاک نے اسلام کو جو قیامت تک قائم رکھنا ہے اس کی خاص فاؤنڈیشن بنانے کے لیے ایک ایسی بنیاد ڈالی جائے جس پر قیامت تک اس دین اسلام کی عمارت قائم رہے، کبھی بھی اس میں کوئی درار نہ آ جائے، کبھی بھی منہدم نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو چنا جن میں سب سے زیادہ صفات بے حساب کمال کے درجے پہ صفات اللہ پاک نے پیدا فرما دی تھی، اور انہی لوگوں کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں عطا فرمایا اور ان کی صحبت کا نور عطا فرمایا، جس سے وہ نکھر کر ایسی ہستیاں بنے کہ ہر فرد جو ہے، اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابی جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے بھی پیچھے جس کی بھی اتباع کرو گے فلاح کو پہنچ جاؤ گے۔ یعنی ہر صحابی جو ہے وہ ان کا مقام ایسا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں مقام عدل سے اپنے آپ کو نیچے نہیں لے کے آ سکتے۔ ایک بہت بڑے صحابی ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قریش کے ایک شہزادے تھے، انتہائی رئیس خاندان کے فرد تھے، انتہائی رئیس نوجوان، اور مال دولت اللہ تعالیٰ نے بہت دیا تھا ان کے باپ اور چچا وغیرہ کو۔ والد کا جب انتقال ہو گیا تب بھی یہ بہت ہی ناز و نعم میں پلے ہوئے تھے، انتہائی عیش و تنعم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا تھا۔ ان کی ماں ان کو جو لباس پہنایا کرتی تھی وہ 200 درہم کے ایک لباس ہوتے تھے، اور باہر سے منگوایا جاتا تھا ان کے لباسوں کو۔ تاجر جو تجارت کیا کرتے تھے مکے کے تاجر، جہاں تو مہنگے ترین کپڑے، باریک اور مہنگے کپڑے، نفیس کپڑے ان کے لیے لے کے آتے تھے، جن سے ان کا لباس تیار ہوتا تھا، اور 200 درہم کا ایک لباس ان کے جسم میں یہ پہنا کرتے تھے۔ ایسے ہی یہ انتہائی خوش شکل تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان جیسے خوبصورت بالوں والا، ان کے بال بھی بہت حسین و جمیل تھے، اور خوش شکل نوجوان اور اتنا نفیس لباس پہننے والا، یہاں تک کہ ان کے جو جوتے تھے وہ بھی حضرہ موت سے باقاعدہ امپورٹڈ ہو کے آیا کرتے تھے۔ یعنی پورے جسم میں، جس طرح اس دور کے حساب سے اگر اس بات کو سمجھنا چاہیں تو جو بڑے بڑے برانڈز جو باہر کے امپورٹ ہو کے یہاں کے جو مالدار یا رئیس لوگ دنیا میں استعمال کرتے ہیں، یہ اس طرح کے لائف اسٹائل ان کا اس دور میں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا بھی تھا ان کو، حسن و جمال سے بھی نوازا تھا، ینگ تھے۔ اب ان کی کیا وہ ساری امنگیں، وہ ساری خواہشات، خوش شکل ہوں، انتہائی رئیس خاندان سے ہوں، خوب مالی وسعت حاصل ہو، اور پہننے میں اوڑھنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خوب نواز رکھا ہو، تو ان کی پرسنالٹی کتنی امپریسو ہوگی اس دور کے حساب سے، اور لوگوں کے لیے کتنے زیادہ توجہ کا مرکز ہوں گے اپنے دور میں۔ جوان ایسا کوئی بھی جوان، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تو اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد آ کے گھر میں نہیں بتا رہے، کیونکہ وہ تو بت پرست ہیں، سارے گھر والے، والدہ خود بت پرست ہیں، چچا جو ہیں وہ بھی، والد کا انتقال ہو چکا تھا تو چچا بھی بت پرست تھے۔ اب انہوں نے اپنے اسلام کو اور قبول اسلام کو چھپایا، مگر کچھ ہی عرصے میں پتہ چل گیا۔ جب پتہ چل گیا تو ان کے چچا نے بہت ہی بے رحمانہ سلوک ان کے ساتھ کیا، یعنی کہ مارا پیٹا تو بہت زیادہ، اس کے ساتھ ساتھ ان کا لباس تک اتار لیا، یعنی برہنہ ان کو جو ہے نا گھر سے نکالا ہے۔ خیر اس وقت لان تان بھی بہت کیا جاتا تھا ان کے خاندان کی طرف سے۔ خود ان کی ماں نے بہرحال ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ان کو ایک چادر دے دی، وہی چادر لے کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حبشہ کا ہجرت کی، جب حبشہ کی ہجرت سے واپس آئے تو بہت زیادہ مفلوق الحال تھے، وہ سارا عیش اور اس کا سارا اثر جو ہے نا جسم سے جا چکا تھا، یہاں تک کہ ان کے گھر کے لوگ جو ان پہ لان تان کرتے تھے ان کو بھی شرم آ گئی، انہوں نے بھی ان کو کچھ کہنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد لان تان والے الفاظ جو کہتے تھے،
اتنے مفلوج ہو گئے، مفلوج الحال ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، جب لوگ آئے مدینہ سے وفد مانگنے کے لیے، چند لوگ مانگنے کے لیے کہ وہاں پہ تبلیغ کریں، تو ان میں ان کو بھی بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کچھ ہی دنوں میں جب یہ واپس آئے تو مدینہ سے 75 افراد کو، جن میں 72 مرد تھے اور 3 عورتیں تھیں، ان کے ساتھ حاضر ہوئے، اور پھر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب، اس وقت یثرب نام تھا اس کا، وہاں آنے کی دعوت دی ان اہل مدینہ نے کہ اب آپ آ جائیں، وہاں پہ سبھی آپ کے منتظر ہیں اور اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ گئے تھے اور ایسی محنت کی۔ آج کا جو مدینہ ہے، یعنی ہم سوچ بھی سکتے ہیں صرف اس مدینہ کی مقدس سرزمین پہ ہمارا جانا ہمارے لیے کتنی شرف کی بات ہے، اور اس پورے مقدس یثرب کو مدینہ بنانے کی جو بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی کو قبول کیا، چنا اللہ کے رسول نے، وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ انہوں نے جا کے وہ اولین محنت کی، اور قیامت تک یہ جو مدینہ کی جتنی فیض اور برکات ہیں، قیامت تک جتنے انسان اس سے مستفید ہوں گے، ان سب میں جو ہے نا بنیادی اور کلیدی حیثیت اور سارا کا سارا اجر یہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے انہیں حاصل ہو رہا ہے۔ تو ایسی ایسی قربانیاں ان صحابہ نے دی ہیں، اور دین کی ایسی بنیاد رکھی ہے جس کی ہم کوئی نظیر ڈھونڈ ہی نہیں سکتے، اس کے بعد تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اسلام کی بنیاد ڈالنے کا موقع ہی وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اس دنیا میں تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو لگا دیا اور جتا دیا اس وجہ سے کہ انہیں پتہ تھا کہ یہی وہ اسلام ہے، قیامت تک جتنے بھی انسان اس زمین پر آئیں گے اور جتنی بھی بڑی بڑی جنتیں کمائیں گے، اس جنت کی بنیاد آج کے دور میں رکھی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے اس وقت اپنے آپ کو کھپا دیا اور دین کی سربلندی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے تقاضا کر رہے ہیں ویسے ویسے ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور قربانی دے دی اصرار کے ساتھ، اپنے آپ کو مٹا کر، تو پھر ہم جو ہے نا اس دین کے پورے جو گلستان جو سجے گا اور اس میں ساری انسانیت جو فیضیاب ہوگی اور جنت میں جانے والے بنیں گے، ان سب کا پورا حصہ ان صحابہ کرام کو حاصل ہوگا۔ اور انہی میں ایک یہ مصعب بن عمیر ہے جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی، اور اس کا یہ پھل ملا کہ یثرب کو آباد کرنے والی پہلی ہستی جو ہے، اور اس یثرب میں دین کے نور کو پھیلانے کے لیے اللہ کے رسول نے جنہیں چنا، وہ حضرت مصعب بن عمیر ہے۔ تو اللہ پاک ان کی جو یہ سارے واقعات ہیں، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی ہستیوں کی کس قدر عزت اور احترام کرنے کی ضرورت ہے، جنہیں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے قبول کیا تھا۔ تو اللہ پاک ہمیں ان کی عزت اور احترام اور ان کی اتباع کامل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہماری دنیا کی بھی نجات ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔